السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں ایمان کی بہترین حالاتوں میں ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ مائی ڈیئر سسٹر اینڈ برادر، اور میری آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ تو آج ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم اور ہمارے کام۔ سب سے پہلے ہم کچھ باتوں کے ساتھ میں اپنی اسٹوری بھی شیئر کروں گی۔ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ کسی کی ہیلپ ہو جائے، اور چھوٹا سا کام بھی ہونا تو وہ بھی اس نیت سے کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے۔ جب ہم کوئی بھی کام ہوگا نا جو رائٹ ہے، اگر آپ وہ کام بہت اچھے سے کریں گے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، تو انشاءاللہ دیکھیے گا نا آپ کو لائف میں اتنا سکسیس ملے گا کہ آپ نہیں سوچ سکتے کہ آپ کو کتنا سکسیس ملنے والا ہے۔ بٹ آپ نے 2 نفل پڑھنی، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے میرا یہ کام کرا دیجیے۔ جیسے آپ کسی آفس میں جاتے ہو نا، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے وہاں پہ بیٹھنے، بٹ آپ نے اللہ کے سامنے بس اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ آپ پاک تو ہوتے ہو، ایک وضو کرنا ہے، سنت کی طرح آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنی اور اللہ سے اپنے دل کی بات کر دیں۔ بٹ پھر آپ باہر جائیں، اپنے آفس جانا ہے، اپنے کالج جانا ہے، اپنے ایڈمیشن کرانا دینا، آپ جہاں جانا ہے آپ نے وہاں جائیے، اور اللہ سے گفتگو کیے بغیر آپ جائیں گے، اللہ سے بات کیے بغیر جائیں گے نا، تو آپ کی لائف تو ویسے ہی اتنا زیادہ کراؤڈ پھیلا ہوتا ہے، آپ کی لائف میں اتنا زیادہ ہر طرف انزائٹی اور ڈپریشن کے لوگ ملیں گے آپ کو، تو آپ نے خود کو ریلیکس رکھنا ہے۔ آپ ریلیکس رہیں گے تو آپ کے کام بہت اچھے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ کہ آپ لوگ جب آپ کہیں بھی جائیں گے نا، کوئی بھی کام کرنے کے لیے، کوئی آپ کو بہت بڑا کام کرنا ہے یا چھوٹا کام کرنا ہے، جو بھی آپ کا ایشو ہے، جو بھی آپ کی پرابلم ہے، آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پریشان ہے، آپ نے 2 نفل پڑھنا ہے، کسی بھی ٹائم پڑھ لیں۔ بس اثر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نفل نہیں پڑھ سکتے، تو آپ نے آپ نے فجر میں پڑھنا ہے، ظہر میں پڑھنا ہے، مغرب میں، عشاء میں، اور جس ٹائم آپ کا دل کرے آپ نے اس ٹائم آپ کو 2 نفل پڑھنے اور اللہ سے دل کی بات کہہ دینی ہے نا۔ آپ سوچ کے دیکھو کہ آپ اللہ سے کر لو، اس کائنات کے بنانے والے رب سے بات کر رہے ہو۔ آپ چھوٹے چھوٹے لوگوں سے بات کرتے ہو، جیسے فون لگایا بات کیا فرینڈ سے، وہ فرینڈ جو آپ کا ہے نا وہ خود آلریڈی پریشان ہے، وہ آپ کی کیا ہیلپ کرے گا؟ آئی نو کہ وہ آپ کا بہت جگری دوست ہے اینڈ بہت زیادہ آپ کا کلوز ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے بارے میں 1 بار سوچے گا، 2 بار سوچے گا۔ آئی تھنک مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ بہت زیادہ دل سے دعا بھی کرے گا، بٹ اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں مخلص لوگ عطا فرمائے، سچے لوگ عطا فرمائے۔ اور اب بس میرا یہ ہے کہ آپ لوگ نا نماز جب آپ کام کے لیے جائیں گے نا، تو آپ نے نماز پڑھ کے جانا ہے، 2 نفل۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو 3 منٹس لگیں گے، اور دعا میں آپ کو 2 منٹس لگیں گے۔ اگر آپ نے 5 منٹ اور پھر پورا ٹائم آپ ہی کے لیے، اپنے دنیاوی کام کے لیے ہی ہے، اس طریقے سے آپ نے۔ اور میں اب بتاؤں کہ جو میں اور میری سوچ، جیسے میں کوئی الگ نہیں ہوں آپ لوگوں سے، جیسے کہ آپ لوگ ہیں نا ویسے ہی میں ہوں، کوئی میں الگ یہ نہیں ہے کہ میں الگ سے آؤں یا میری سوچ بہت الگ ہو گئی ہے۔ ہاں، میں اچھی بکس پڑھتی تھی، میں اچھے تھاٹس پڑھتی تھی، اینڈ ریگولر میں اسٹرگل کرتی تھی اپنی اسکلس کو اچھا کرنے میں۔ تو جب میں نے اس چیز کو سوچا کہ میری لائف میں کچھ کلیئرٹیز ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک آپ سوچو گی نہیں نا تب تک آپ کچھ نہیں بن سکتے ہو،
اور لائف میں اچھا بننے کے لیے پہلے آپ کو اچھا سوچنا پڑے گا، اچھی تھاٹس لانی پڑیں گی۔ اب کیا ہے مسئلہ، پوائنٹ نمبر یہ کہ آپ کو اچھی تھاٹس کہاں سے آئیں گی؟ آپ کو اچھی تھاٹس کے لیے آپ کا موبائل بیسٹ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو اچھا سوچنے کے لیے اچھے تھاٹس کی ضرورت پڑے گی، اور آپ کا موبائل بیسٹ ہے۔ آپ کسی بھی ایپ کو لے لیں، کسی بھی آپ امیجز کو لیں اور اس کو تھوڑا سا پڑھیں، ایک بار دو بار۔ اگر آپ کو وہ مائنڈ میں سیٹ ہو گیا نا تو آپ کو موٹیویٹ آپ وہیں سے ہونا اسٹارٹ ہو جاؤ گے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیں کلاسز جوائن کرنے، ہمیں مطلب اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے ہمیں کلاسز جوائن کرنا ہے۔ کیوں؟ چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کلاسز جوائن کرو، بٹ آپ اتنا ٹائم اپنے موبائل کو دے رہے ہو تو اپنے لیے کچھ ٹائم اس میں اتنا امپورٹنٹ رکھو کہ وہ جو موبائل میں ٹائم ہے نا وہ صرف آپ کے لیے ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہماری نوٹیفیکیشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کس ایپ پہ جائیں، مطلب واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یا پھر انسٹاگرام پہ، یا پھر ہم اس پہ ٹویٹر وغیرہ پہ جائیں۔ سب ٹھیک ہے، آپ نے ہر چیز پہ اپنا اکاؤنٹ بنا کے رکھنا ہے، آپ نے اپڈیٹ رہنا ہے۔ بہت بیسٹ ہے اپڈیٹ رہنا، کیونکہ ایسے آپ کے اندر ایکٹیونیس رہتی ہے۔ جب تک آپ ایکٹیو نہیں رہو گے آپ کی لائف میں مزہ نہیں آئے گا۔ بٹ آپ نے اس سوچ کے ساتھ رکھنا ہے کہ ہمیں ایکٹیو کے ساتھ ہمیں بالکل رائٹ وے پہ چلنا ہے، رانگ وے پہ نہیں چلنا ہے، اور اپنے آپ کو اپنے تھنک سے پروٹیکٹ کریں، اور انشاءاللہ کہ آپ بہت جلدی سکسیس پا لیں گے۔ اور جب تک آپ اپنے آپ کو تھنک کو اچھا نہیں کریں گے، ڈیولپ نہیں کریں گے، تو آپ کی لائف میں کہاں سے چینجنگ آ جائے گی؟ تو پھر یوں ہوا کچھ کہ میں نے لائف کو اپنی تھنکنگ کے تھرو خود پہ ہی محنت کرنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے اسکل کا اتنا زیادہ شوق تھا الحمدللہ کہ میں ہر روز اللہ سے کہتی ہوں، اللہ مجھے کچھ نہ کچھ مجھے سیکھنا ہے، مجھے کچھ نہ کچھ۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اللہ سے باتیں کیا کریں، اور آپ اللہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ مطلب آپ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو سوچیں نا کتنا اچھا، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی آپ سے ایک بار کہہ دے میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں نا، تو آپ اس کے اتنے میسیجز کا انتظار کرتے ہوں گے۔ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو سوچیں کہ وہ آپ کی بات کیوں نہیں سنے گا جب آپ مجھ سے روز بولیں گے کہ مجھے لائف میں یہ کرنا ہے، مجھے لائف میں یہ کرنا ہے۔ بٹ آپ نے سوچنا، دیکھیے سوچنے کا کیا ہوتا ہے، جو ہماری تھنکنگ ہوتی ہے، ایک تھنک ہوتی ہے، اور ایک پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے، اور ایک نیگیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے، ایک اوور تھنکنگ ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں تینوں کو جو ہے نا انہیں بیلنس بنا کے چلنا ہے۔ ہمیں کبھی صرف تھنک کرنی ہے، کبھی نگیٹیو اور پازیٹیو تھنکنگ کے بیچ میں ہوں گے ہمیں، تب بھی ہمیں بیلنس بنا کے چلنا ہے۔ اور جو ہماری اوور تھنکنگ ہو جاتی ہے نا، کہ ہم کبھی کبھی اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ سامنے سے ہمیں کوئی بول رہا ہوتا ہے تو ہمیں نا اوور تھنکنگ ہو جاتی ہے، ہمیں نگیٹیو تھاٹس اس کے لیے آنے لگتے ہیں۔ بٹ اس سے زیادہ، اس انسان سے زیادہ فوکس کرنے سے زیادہ آپ اپنی ذات کے لیے فوکس کریں، آپ اپنے لیے، اپنے خود کے لیے، اپنے سیلف کے لیے مطلب اسٹرگل کریں، فوکس کریں اپنے اوپر۔ ایک بات میں بتاؤں کہ اگر آپ اپنی ٹارچ، فار ایگزامپل آپ ٹارچ لے لیتے ہیں، اگر اس ٹارچ کی روشنی کو اگر آپ سامنے والے پہ رکھ رہے ہیں تو آپ کی طرف کیا ہوگا؟ لائٹ نہیں ہوگی، اندھیرا ہی رہے گا، ہے نا؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جتنا فوکس، جتنا آپ کانسنٹریٹ ہو کے سامنے والے کی برائیاں اور یہ سب دیکھتے ہیں نا، وہ ٹارچ کو گھما کے آپ نے اپنی طرف کر لینا ہے۔ اس ٹارچ کا جو ساری لائٹ ہے نا وہ اپنی طرف فوکس کرنا ہے۔ پھر آپ کو اپنی بیڈ ہیبٹس اینڈ گڈ ہیبٹس کا پتہ ہوگا۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کے اندر صرف بیڈ ہی ہیبٹس ہوں، بیڈ ہی تھنکنگ ہو۔ بٹ کبھی کبھی ہمارے اندر گڈ کم ہوتی ہیں، جو جس لائن میں آپ جانا چاہتے ہو، اگر آپ اس لائن سے جڑ گئے ہو تو آپ کے اندر بہت زیادہ
تھنکنگ گڈ آنے لگتی ہیں. اور ایک چیز کہا جاتا ہے کہ آپ جس چیز سے جڑنا چاہتے ہو نا آپ ان چیزوں کو پکڑنا شروع کر دو. جیسے آپ کسی فیلڈ میں جانا چاہتے ہو, فٹ بال کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہو, آپ اسلامک لائن میں جانا چاہتے ہو, آپ کچھ بھی بزنس کرنا چاہتے ہو, آپ ان اسکلس کو پکڑنا اسٹارٹ کر دو نا تو آپ کی لائف بہت زیادہ سکسیز کی طرف جانے لگے گی. اور ایسا نہیں ہے کہ لائف میں آپ کو سب اچھے ہی ملے. جو آپ کے برے لوگ ملتے ہیں, جو آپ کی طرف برے کمنٹس پاس کرتے ہیں, بیڈ تھاٹس پاس کرتے ہیں سامنے سے, تو آپ نے ان کو اسٹرینتھ بنا کے چلتے رہنا ہے. کیونکہ عقل مند انسان وہ ہے جو سامنے والے کے آپ اس وقت نہ بولیں بٹ آنے والا وقت آپ کا ہوگا یہ سمجھ کے چلیں اور سامنے والے کو اگنور کر دیں. تو یوں پھر میری سوچ کا سفر یوں ہوا ہے کہ میں بہت سے لوگ آپ کی طرح ہمارا مائنڈ کبھی بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے کیونکہ ہم جب اچھی اچھی چیزیں سنیں پھر لیکن ہمارا مائنڈ کا ایک سسٹم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ ہم تھوڑے ٹائم کے بعد اس چیز کو بھول جاتے ہیں, تو ہمیں پھر ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں روز ایسے اپنے موبائل کے تھرو سیکھنے کی اسکلس کو لے کے میں چلتی تھی. اس کے بعد میں یوں ہوا کچھ کہ میں اسکول سے گھر سے اسکول پھر دین کالج یہ سب ہوا نا, تو الحمدللہ جو میری سوچ اسٹارٹ ہوئی, اللہ سے اپنی اچھی سوچ بھی مانگا کرے دعا میں. میری ریکویسٹ ہے کہ اللہ سے اپنی کلیئرٹی آف رائٹ مطلب اپنے اندر اچھی صلاحیت کلیئرٹی آف تھنک بھی مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سوچ کی صلاحیت عطا فرمائے. خیر اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو بہتر ہے کہ اگر ہمیں دین نہیں سمجھ آئے گا تو ہم بحث اور یہ سب جو ہوتا ہے نا اس میں رہیں گے. چلیں ہم اپنی بات کرتے ہیں. تو اس کے بعد میں کچن میں رہتی تھی. میرا زیادہ ٹائم کچن سے اپنے روم تک کا ہی رہتا تھا. تو میں سوچتی تھی ہر ایک چیز کو غور فکر کرتی تھی. میں بولی کہ میں خود سے اپنے آپ سے بات کرتی, میں بولتی کہ جب مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ رائس ہے اور یہ ہمارا مطلب یہ ہمیں روٹی بنانے کے لیے آٹا ہے جو بھی ہم ڈھونڈتے ہیں, ہمیں کیسے کرنا ہے. ہم کتنے اسمارٹ ہیں نا, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے اور ہمیں سب پتہ ہوتا ہے ہم کتنے اسمارٹ ہیں. اللہ نے آپ کو اسمارٹ بنایا ہے الحمدللہ, اور آپ اسمارٹ ہو, بٹ اس اسمارٹ کو آپ نگیٹو تھنکنگ اور ایگو اور تکبر کی طرف نہیں لے جائیے, بلکہ اس کو اپنی پازیٹیوٹی کی طرف لے جائیے کہ الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا. سب سے بڑی چیز تو الحمدللہ کہہ کے آپ نے آگے بڑھ جانا ہے. آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ سپیرین ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں الحمدللہ کہا کریں. ایسے نا پھر یہ ہوا کہ جیسے اسپیشلی گرلس کے لیے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ میں ایسا میں نہیں ایسے دیکھتی تھی کہ جو لڑکی کالج نہیں جاتی, جو لڑکی اسکول نہیں جاتی وہ کچن میں بھی نہیں جاتی ہوگی. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ہر لڑکی کچن میں ضرور جاتی ہے اور ایون وہ کچھ نہ کچھ کرتی ہے. تو اس کو اپنی سوچ کو اس کچن سے ہی شروع کرنا ہے. جیسے میں نے اپنی سوچ کو کچن سے ہی شروع کیا کہ یا اللہ میں روٹیاں بنا سکتی ہوں اتنی اچھی, تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں. اور مجھے سمجھ تو کچھ نہیں آتا تھا, بٹ میں سوچتی تھی کہ میں یہ کر سکتی ہوں, میں یہ کر سکتی ہوں, میں یہ کر سکتی ہوں. ایون میں یوں سمجھ لے کہ میں کبھی خود سے بات کرتی تو کبھی اللہ سے کہتی, ایسا میرا چلتا تھا. اور تو پھر میں نے سوچا کہ جب یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ریڈ چلی کا پاؤڈر ہے, یہ ٹرمرک پاؤڈر ہے, اور یہ ہماری ہلدی پاؤڈر ہے, یہ ہمارا سالٹ ہے, اینڈ یہ ہمارا شوگر ہے, یہ ہماری ٹی ہے جو ہم چائے بناتے ہیں, یہ ہمیں سب پتہ ہے کیونکہ ہم اسمارٹ ہیں. ہمیں چائے پینی ہے اور چائے کیسے بنے گی فوراً ہمارے مائنڈ میں پورا پروسیس آ جاتا ہے, بٹ ہمیں اپنی لائف کو لے کے کیسے چلانا ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ ہے. بٹ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جب ہم اتنا سب کر سکتے ہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں لائف میں.
کیونکہ لائف اللہ نے آپ کو اتنا قیمتی وقت جو اللہ نے دیا ہے وہ آپ نے جینا ہے، گزارنا نہیں ہے. کیونکہ آپ جانور نہیں ہو، آپ اینیملس نہیں ہو، آپ کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی. جب تک آپ سوچو گے نہیں، آپ کے مائنڈس میں جو پوائنٹ ہوتے ہیں، جو ہمارے کیمیکلس ہوتے ہیں، اور مطلب ہمارے مائنڈ میں ایسے پارٹس ہوتے ہیں، جب تک ہم ان کو اپنی سوچ میں پازیٹیو تھاٹس کی طرف نہیں لاتے ہیں تو وہ ہماری پازیٹیو تھاٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم نگیٹیو سوچیں گے تو ہمارا مائنڈ نگیٹیو کا ہی میسج دے گا، بار بار اس کو ریپیٹ کرنا. بٹ آپ نے اپنے مائنڈ پہ پازیٹیو ورک کرنا ہے. اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نگیٹیو آئے گا نہیں، ہم اور آپ فرشتے تو ہیں نہیں. اچھی بکس پڑھنے سے ہمارے پازیٹیو تھاٹس آتے ہیں، اور پازیٹیو تھاٹ ایسا ہے کہ ہمیں ایک تھاٹس اپنے مائنڈ میں رکھ لینا، اس کو ریمائنڈر کے طریقے سے اپنے آپ کو کرتے رہنا ہے، اس کو ریمائنڈر کرتے رہنا ہے. تو میرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں جس چیز کو آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں، 2 نفل پڑھیں، جو بھی بات ہو جیسی ہو آپ اللہ سے کریں، اور دعا سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اس کے بعد میں اللہ سے دعا کریں. اور دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فٹافٹ اللہ مجھے یہ ملا، اللہ مجھے یہ، اللہ مجھے. آپ اپنے احساسات کو، اپنے فیلنگس کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے، جو کہ آپ کی فیلنگ کی قدر کرتا ہے. اپنے لو کو، اپنے پیار کو، اپنی محبت کو، اپنے عشق کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے. جس دن آپ نے یہ کر لیا نا، انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سکون قلب عطا فرمائے گا، سکون دل عطا فرمائے گا، اور سکون ذہن عطا فرمائے گا. اور دنیا میں ہمیں کیا چاہیے؟ سکون. تو سب سے پہلے اللہ سے سکون مانگے، اور اپنے آنے والی زندگی، بلکہ آنے والا کل، اللہ سے خیر و عافیت والا مانگا کریں. اور اپنے لیے خوب ساری دعائیں کیا کریں. اپنی ذات سے، اپنی جو دعا کی سٹارٹنگ ہوا کرے نا، وہ اپنی ذات سے شروع کیا کریں، اپنی خود سے شروع کیا کریں. درود شریف پڑھی، پھر اس کے بعد درود شریف تو آتی ہوگی نا سب کو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید. اس طریقے سے ہمیں پوری درود ابراہیم پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد میں اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اتنی اچھے سے دعا کرنی ہے. اور اگر آپ نے تنہائی میں اللہ سے خوب اچھے سے مانگنا ہے تو آپ تہجد ضرور پڑھیں. کوشش کریں کہ 2 سنت باندھیں اور پڑھ لیں، اور اللہ سے خوب ساری دعائیں کریں. اپنے آنے والی لائف آپ کی بہت زیادہ اچھی ہوگی انشاءاللہ. اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ لوگ خوش رہیں، دعاؤں میں